السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں طاہر عباس بلوچ۔ ناظرین، اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کے تمام شعبوں کو نقصان پہنچایا، وہیں تعلیم کا شعبہ بھی اس سے سخت متاثر ہوا۔ رواں برس خواندگی کے عالمی دن کو کرونا وائرس سے تعلیم کے شعبے پر پڑنے والے اثرات سے منسوب کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کرونا وائرس نے نئی نسل کی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بری طرح متاثر کیا اور ننھے بچوں پر اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر ممالک میں آن لائن تعلیم دینی شروع کر دی گئی ہے، تاہم اس میں بے شمار پیچیدگیاں سامنے آئیں، چنانچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اب تعلیم دینے کے طریقہ کار کا مستقبل کیا ہوگا۔ ناظرین، سعودی عرب سے اپڈیٹ دیتے چلیں۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے شہریوں کو ان کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروانے کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں، جن کے تحت وہ وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل پورٹل ابشر کے ذریعے بھی تجدید کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ادارہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داریوں میں جہاں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا ہے، وہیں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ، جسے عربی میں استمارہ کہا جاتا ہے، اجراء و تجدید کے امور بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر جرمانے اور حادثات کے بعد معاملات کی دیکھ بھال بھی ادارہ کے ذمہ ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین کے بارے میں وقتاً فوقتاً معلومات لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں، تاکہ ضوابط پر عمل کراتے ہوئے قانون شکنی سے اجتناب کرایا جائے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کا نظام خودکار طریقے سے رائج کیا گیا ہے، جس پر مختلف نوعیت کے جرمانے مقرر ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ملا محمد حسن اخوند عبوری وزیر اعظم ہوں گے۔ گزشتہ روز طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پریس کانفرنس میں عبوری حکومت کے لیے کابینہ کے اراکین کے ناموں کا اعلان کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ ملا محمد حسن اخوند افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزراء اعظم ہوں گے۔ سپورٹس کی خبریں شامل کرتے چلیں۔ نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ورلڈ ٹی20 کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان ہونے کے بعد سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکشن سے متعلق نئے تنازع نے جنم لیا ہے، تاہم اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قومی ٹیم کے ماحول سے متعلق حقائق کے منافی رپورٹس گردش کر رہی ہیں۔ آئندہ بین الاقوامی اسائنمنٹس کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں جو سمت اختیار کی گئی ہے، ہمارے کپتان بابر اعظم مکمل طور پر اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔